اخفاتی یعنی پوشیدہ. اب ایک مسئلہ اس کے ساتھ دوسرا بھی سمجھ لیجئے کہ مستحب نمازوں کے حوالے سے اکثر لوگ وہاں سوال کریں گے ہم اپنی مرحومہ نانی، مرحومہ دادی، مرحوم دادا یا دادی کی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی بھی مرحوم یا مرحومہ کی پڑھ رہے ہیں، تو آہستہ آواز سے پڑھیں، تیز آواز سے، اختیار ہے آپ کو. تیز آواز سے پڑھیں یا آہستہ آواز سے، یہ آپ کو اختیار ہے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، یہ مسئلے یوں بتائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، وہاں کوئی بڑا مسئلہ پیش آئے تو پوچھیں، نہ کہ آپ بڑے مسئلے تو پوچھیں نہیں، ان چھوٹے مسئلوں میں پھنسے رہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر لیں. اس کے بعد ایک اور اہم ترین مسئلہ، جب ہم مدینے سے انشاءاللہ تعالی مکے کی طرف جائیں گے، خدا لے کے جائے، تو وہاں جب نیت کریں گے، ویسے تو بہت سارے کاروان ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، اور ایک دو علماء کرام اس گروپ میں اور ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی مجھ سمیت آپ لوگوں کی انشاءاللہ تعالی خدمت کریں گے دینی اعتبار سے. تو اگر کسی کو اپنا ساتھی نہ ملے یا آواز نہ آئے یا لیڈر سے ملاقات نہ ہو پائے، رش بہت ہوتا ہے وہاں مسجد شجرہ میں اس دوران، تو کم از کم یہ مسئلہ یاد رکھے، مرد اپنے اعتبار سے، خواتین اپنے اعتبار سے، کہ نیت احرام پہننے کے بعد، دیکھیں احرام جب مرد افراد ہوں یا خواتین ہوں، جب خواتین یہ ارادہ کر لیں یہ جو میں کپڑے پہن کے جا رہی ہوں سادے ہونے چاہیے کپڑے، اور یہ جو مقنع پہنا ہے یہی میرا احرام، انہیں کسی وجہ سے نجاست یا میلے یا بدبودار ہونے کی وجہ سے وہ تبدیل بھی کر سکتی ہیں. یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. ورنہ مولانا مرزا صادق صاحب ایک جملہ اور شریعہ رضا عابدی صاحب کہتے ہیں محرم میں اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کپڑے نہیں بدلتے، پتہ چلا جس مجلس میں گئے وہاں 2-3 بے ہوش پڑے ہوئے. کیوں؟ 12 دن سے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ بھائی گرمی میں اتنے پسینے میں ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ، اور عوام کے درمیان بیٹھے ہوئے. اچھا پھر آپ کی شخصیت بھی داغدار ہوتی ہے نا، سب آپ سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں. اسماعیل آئے شریعت یہ کہہ ہی نہیں رہی، دین یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، آپ سے کراہیت کریں. یہ غلطی آپ کی اپنی ہے جو کراہیت کر رہے ہیں. تو وہاں مسجد شجرہ میں یہ یاد رکھیں اگر کوئی آپ کا ساتھی نہ بھی ہو تو احرام جب پہنتے ہیں وہ احرام نہیں کہلاتا جب تک آپ نیت نہیں کر لیں گے اور تلبیہ نہیں پڑھ لیں گے. پتہ لگا مرد حضرات نے احرام ڈالا اور جب غسل خانے سے نکلے وہیں سے پریشان ہونے شروع ہو گئے، اب یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. یا مثلا انہوں نے کہا ارے میں صحیح بتا رہا ہوں کہ 15-20 منٹ کے فاصلے کے بعد مسجد شجرہ آ جائے گی، یعنی ہم چلے مدینہ سے مکے کے لیے 15-20 منٹ چلے گی گاڑی، لو بھائی آ گئی. کیا ہوا؟ مسجد شجرہ آ گئی. مسجد شجرہ آئیے، مکہ نہیں، مکہ تو 5.5 گھنٹے بعد آئے گا. تو مسجد شجرہ آ گئی تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے کپڑے اپنے سامان میں لگیج میں ڈال دیے تھے اور ہم نے وہیں احرام پہن لیا ہے اور غسل بھی وہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے ہوٹل. مسجد شجرہ والا غسل یہاں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد شجرہ میں بھی کر سکتے ہیں، اختیار آپ کے ہاتھ میں. بہتر یہ کہ یہیں کر لیجئے تاکہ وہاں جا کے صرف آپ کو نمازیں پڑھنی پڑیں، دعائیں پڑھنی پڑیں اور نیت کرنی پڑیں. کوئی ٹینشن آپ کے ذہن پہ نہ ہو اور یہ پکڑ لو اور تولیہ دے دو اور یہ وہاں رکھ دو، یہ والیٹ اور یہ فلاں کو میں نے چابی دی تھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تبھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. فلاں تھیلیاں کہاں گئے، میرے کپڑے تھے، والیٹ تھا، ریال تھے، فلاں موبائل تھا وہ کس کے پاس ہے، فلاں قینچی کس کے پاس رہ گئی. اس پھڈے میں شیطان چاہتے ہی نہیں وہاں پہنچ پائیں، یہیں سے شروع کر دے گا شیطان پھڈے بازیاں کہ کسی طرح پہنچے نہیں. آپ پہنچے بھی تو دستوں گریباں وہ سب سے منہ موڑ کے پہنچے. ایسا لگ رہا ہے دشمن بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں بس میں ایک دوسرے کے. ایسا نہیں، وہیں سے ساری چیز ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو سامان پکوانا ہی پڑ گیا تو خدا کا یہ خاص مہمان ہے، آپ بھی مہمان ہیں، مہمان کا خیال کریں. یہ بات یاد. تو مسجد شجرہ میں جب احرام آپ اپنے بدن پر ڈالیں گے وہ احرام نہیں کہلائے گا جب تک آپ نیت پلس تلبیہ نہ پڑھ لیں. کسی نے نیت کی ہے ابھی بھی احرام نہیں ہے جب تک تلبیہ نہ پڑھ. نیت میں نے بتا دی آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ نے ذہن میں اس کو ریویو بھی کر لیا، دہرا لیا. تلبیہ کیا تھا یہ پچھلی مرتبہ میں نے پڑھ کے بتا دیا تھا، اب بھی پڑھ دیتا ہوں جلدی سے تاکہ پچھلی کلاس میں نہ آنے والوں کے لیے تھوڑا سا آسانی ہو جائے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک واجب تھا.
اس کے مستب ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. بس یہ اگلا والا ٹکڑا جو میں نے پڑھا تھا مستحب ہے اور پہلے والا واجب ہے. اس کی بہت پریکٹس کیجیے گا. سادی صاحب کو میں درس سن رہا تھا، وہ بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوشش کریں حاجی صاحبان صرف 2 چیزوں پر فوکس کر لیں پورے حج میں، پورے عمرے میں، 2 رکعت نماز و تلبیہ بس. اور اس کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں، جب آپ نے یہ نیت تو تلبیہ نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب وہ جو کپڑے خواتین کے تھے یا مردوں کے، اب وہ احرام کہلائے. اب 24 یا 26 چیزیں حرام ہوں گی، اس سے پہلے حرام نہیں. اچھا اس میں بھی ٹینشن میں نہ آ جائیے. دیکھیں ان 26 چیزوں میں جو چیزیں حرام تھی، نکاح کرنا حرام تھا. 26 چیزوں میں نکاح کرنا حرام تھا، وہاں تو آپ نکاح وغیرہ نہیں کریں گے. اچھا اس کے بعد ایک چیز تو یوں چلی گئی، اسلحہ یا ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا، آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی چلی گئی. ٹھیک ہے. آئینہ دیکھنا کم از کم جب تک آپ احرام بن کے بس میں آئیں، وہ الگ بات ہے کہ یہ آئینہ، یہ ہتھیار، یہ آلہ آپ کے پاس تو نہ ہو. خواتین کے پرس میں تو ہوتا ہے، آپ کے پاس تو نہیں تھا. یہ خواتین اکثر گاڑی میں فوراً بال صحیح، اچھا میں کسی غلط ارادے سے نہیں، صحیح ارادے سے بھی خواتین رکھ سکتی ہیں آئینہ. بھائی ہم آئینہ یوں رکھتے ہیں تاکہ جب بھی اپنے گھر سے، گاڑی سے کہیں نکلیں، ہوٹل وغیرہ سے، ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا حجاب درست ہے یا نہیں. اس نیت سے بھی آئینہ رکھ سکتی ہیں. کہیں سے بال وغیرہ تو نظر نہیں آ رہے، مکمل پراپر ہم حجاب کیے ہوئے، خدا کی اطاعت کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق اطاعت ہو رہی ہے. اس حوالے اب آئینہ دیکھنا حرام، یہ مسئلہ جلدی سے سمجھ لیجئے، بہت تفصیل میں نہیں جا رہا. صرف آئینہ دیکھنا زینت کے لیے حرام ہے، اور اگر نگاہ پڑ گئی تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، استغفار پڑھ لیجیے. زینت کے لیے دیکھنا حرام ہے، یعنی آپ نے فوراً احرام پہننے کے بعد کہا ذرا دیکھوں تو کیسا لگتا ہوں احرام کے بعد. اچھا 2 موقع حج کے ایسے ہوتے ہیں جو بندہ کہتا ہے دیکھوں تو کیسا لگ رہا ہوں، ایک احرام پہننے پر، ایک گنجے ہونے پر. دیکھوں گنجے ہونے کے بعد لگتا کیسا ہوں. اکثر بیویوں کا بھی آرڈر آتا ہے ذرا انہیں بلا دیجیے گا. ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کیوں بلا رہی ہیں، کہ آپ نے انہیں گنجا نہیں دیکھا، آج دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ گنجے ہونے کے بعد یہ کیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بہت ساری وہاں خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں انہیں بلا دیجیے گا ذرا ہمارے. اچھا جب بال ہوتے ہیں ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے، گنجے ہونے کا ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، ہم آواز مار رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے جی آغا صاحب، ارے آپ تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے. پھر بتانا پڑتا ہے وہ ہائی کمانڈ بلا رہی ہیں، آپ ذرا مل لیجیے. تو بہرحال احرام پہننے کے بعد نیت کی، تلبیہ پڑھا، اب چیزیں حرام ہوں گی. اس میں ایک آئینہ دیکھنا حرام ہوگا زینت کے لیے. لیکن اگر کسی نے کوئی سامان وغیرہ اٹھایا تو اسے شک ہو رہا ہے یہ ہاتھ میرا چہرے پہ بھی لگا تھا، ایسا تو نہیں یہ چکنائی یا آئل وغیرہ ہوتا ہے نا، کبھی وہ بس میں جہاں بیگ وغیرہ رکھتے ہیں، لگیج رکھتے ہیں، وہاں کوئی آئل وغیرہ لگا ہوا تھا. بس میں ہوتی ہیں ایسی چیز، چاہے پاکستان کی یا سعودیہ کی. اس میں آئل لگا تھا، وہ آپ نے اپنا بیگ اٹھایا، آپ کو اندازہ ہی نہیں، وہ آپ کے ہاتھ پہ آئل لگ گیا. پسینے آ رہے تھے، آپ نے یہ پسینہ صاف کیا، آئل بھی یہاں لگ گیا. اچھا آپ نے ہاتھ میں آئل دیکھا، اپنے گریز دیکھا، آپ نے کہا یہ تو میں نے چہرے پہ بھی لگایا تھا. اب آپ پھنس گئے، آئینہ دیکھ نہیں سکتے. نہیں، شریعت کہہ رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں آئینہ. یہ مسئلہ سمجھ رہی ہیں آپ لوگ، اور سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. کسی خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہو کہ بھئی یہاں میں دیکھ لوں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی جو وضو میں رکاوٹ ہو، غسل میں رکاوٹ ہو، اس اعتبار سے آپ آئینہ وغیرہ دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. اگلی چیز ایک خوشبو کا استعمال، یہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے. خوشبو کھانا، خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا. خوشبو والی کیا، بدبو سے بھی آپ ناک بند نہیں کر سکتے. پر اتنا یاد رکھیے، بدبو آئے تو سانس روک سکتے ہیں، ناک بند نہیں کر سکتے. اتنا کوئی مسئلہ ہے نہیں وہاں بدبو. خوشبو کا مسئلہ رہے گا. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، خواتین کے اعتبار سے بھی اور مردوں کے اعتبار سے بھی، برادران اہل سنت کے یہاں احرام باندھ کر خوشبو لگانا مستحب ہے، اور ہمارے یہاں احرام میں خوشبو لگانا حرام. اتنا فرق ہے. آپ کہیں قبلہ ان میں مستحب کیوں، ہمارے حرام کیوں؟ اسکول آف تھاٹ. بس اس سے آگے میں کیا کہوں. انہوں نے جس اسکول آف تھاٹ سے سیکھا، جس استاد سے انہوں نے لیا، جن کو انہوں نے اپنا رہبر رہنما آقا سردار مانا، انہوں نے ان کو وہ بتایا،
اور ہم نے اپنا رہبر رہنما آقا سردار جی نے جانا، ہمارے سرداروں نے یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام نے لك والملك لا